یسوع مسیح کے عظیم اور خوبصورت نام میں میری طرف سے ڈائریکٹ ٹی وی دیکھنے والے تمام عزیز و کارک کو اور تمام ناظرین کو پیار بھرا سلام۔ میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ میرے چینل کو دیکھتے ہیں، سبسکرائب کرتے ہیں، لائک کرتے ہیں۔ مہربانی کر کے ہر روز میرا ایک میسج دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ اور لوگوں تک بھی خدا کا کلام پہنچ سکے۔ آج کل ہم نے اعمال کی کتاب شروع کی ہے، چونکہ آج کچھ نئے ممبر بھی آئے ہیں اس عبادت میں، تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس کتاب کو 5ویں انجیل کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ بہت بڑی کتاب ہے، متی رسول کی انجیل کی طرح یہ بھی ایک بہت بڑی کتاب ہے، رسولوں کے اعمال، جس کا مطلب ہے کہ رسولوں کے وہ کام، وہ کارنامے، وہ معجزات، وہ شفا کا کام، وہ کوڑے کھانا، وہ مار کھانا، منادی کرنا، قید خانوں میں ڈالے جانا، یہ ساری باتیں، دعائیں کرنا، بدروہیں نکالنا، روزے میں ٹھہرنا، اور صرف شاگرد نہیں بلکہ ساری جماعت، ساری کلیسیا جو ہے، جب ہم اس کی اسٹڈی کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ ساری کلیسیا ایک دل، ایک روح، ایک جان تھی، اور ان میں بہت ساری خوبیاں پائی جاتی تھی کہ یہ ہر روز ہیکل میں جمع ہونے سے باز نہیں آتے تھے، صرف کبھی کبھار نہیں، سنڈے والے دن نہیں، یا شفائیہ عبادت میں نہیں، بلکہ دوسرے باب میں جب ہم پہنچیں گے تو جو لوگ نجات پاتے تھے وہ ہر روز رسولوں سے تعلیم پانے، رفاقت رکھنے، روٹی توڑنے اور دعا کرنے میں مشغول رہتے تھے۔ اور بھی بہت ساری خوبیاں ان کے اندر پائی جاتی تھی، ان کی زندگیاں دعائیہ زندگیاں تھیں، اور یہ کلیسیا فرما بردار کلیسیا تھی، یہ کلیسیا نجات یافتہ کلیسیا تھی، یہ کلیسیا خدا کے روح سے ممور کلیسیا تھی، اور اس کلیسیا کے اندر یگانگت پائی جاتی تھی، اس کلیسیا کے اندر ایکا پایا جاتا تھا، اس کلیسیا کے اندر محبت پائی جاتی تھی، اور یہ کلیسیا دینے والی کلیسیا ہے۔ ہم تو بہت سے لوگ بڑی مشکل سے ہدیہ دیتے ہیں، پر جب ہم اس کلیسیا کے بارے میں سنیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ یہ کلیسیا گھروں کو، زمینوں کو بیچ کر بکی ہوئی چیزوں کی قیمت لاتے رسولوں کے پاؤں میں رکھ دیتے۔ مطلب میں یہ ساری باتیں میں آپ کو تعارف کے طور پر بتا رہا ہوں کہ اس کلیسیا کے اندر کتنی خوبیاں پائی جاتی تھی، اور کلام ہمیں کہتا ہے اپنے ایماندار لوگوں کی زندگیوں کے انجام پر غور کر کے ان جیسے ایماندار بنتے جاؤ۔ اس کتاب کو آپ کو پڑھانے کا جو میرا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم بھی اس کلیسیا کی مانند بن جائیں، ہم بھی اس کلیسیا کی طرح بن جائیں، ہمارا چال چلن، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، گفتگو کرنا اس کلیسیا کی طرح ہو جائے، تاکہ جب یسوع مسیح آئے تو ہم سب ہوا میں اڑ کر بادلوں پر اس کا استقبال کر سکیں۔ ہاللیلویہ۔ ہم نے پہلے باب سے شروع کیا ہے، اور ہم نے سیکھا ہے کہ یسوع مسیح مر کر زندہ ہونے کے بعد 40 دن تک اپنے شاگردوں کو نظر آتا، آسمان کی بادشاہی کی باتیں ان سے کرتا رہا، اور اس نے کہا کہ یوحنا نے تو تم کو توبہ کے لیے پانی کا بپتسمہ دیا تھا، لیکن تم تھوڑے ہی دنوں کے بعد روح القدس کا بپتسمہ پاؤ گے۔ سیم یہی الفاظ یوحنا نے کہے تھے کہ میں تو تم کو توبہ کے لیے پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، لیکن جو میرے بعد آنے والا ہے وہ مجھ سے زور آور ہے، میں اس کی جوتیوں کا تسمہ کھولنے کے لائق نہیں، وہ تمہیں روح اور آگ سے بپتسمہ دے گا۔ مسیح نے کہا تم تھوڑے ہی دنوں کے بعد روح القدس سے بپتسمہ پاؤ گے۔ باپ کے اس وعدے کے منتظر رہو جس کا ذکر تم یوحنا کی انجیل میں مجھ سے سن چکے ہو کہ میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے باپ سے درخواست کروں تاکہ وہ دوسرا مددگار تمہیں بھیجے جسے دنیا نہیں جانتی لیکن تم جانتے ہو، کیونکہ اب وہ تمہارے ساتھ ہے، پھر تمہارے اندر ہوگا۔ اور یہ کہہ کر آج ہم سیکھیں گے کہ یسوع مسیح آسمان پر اٹھایا گیا، اور یسوع مسیح کو آسمان پر اٹھائے گئے 10 دن ہوئے تھے کہ خدا کا پاک روح ان سب ایماندار لوگوں پر جو ہر روز دعا میں شاگردوں کے ساتھ ٹھہرے ہوئے تھے۔ غور سے سنیے گا، شاگردوں کے ساتھ دعا کرنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کو ایسی برکت ملتی ہے جو پیسوں سے نہیں مل سکتی۔ آمین۔ آپ دنیا کی ہر ایک چیز لے سکتے ہیں، پر پاک روح آپ پیسوں سے نہیں لے سکتے۔ ہماری کتاب کے 8ویں باب میں ہم ذکر پڑھیں گے کہ جب پترس اور یوحنا وہاں پر جاتے ہیں، وہ لوگوں پر ہاتھ رکھتے ہیں، لوگ باپو سے بھر جاتے ہیں، اور ایک شمعون جادوگر
جس نے جادوگری سے بڑا پیسہ کمایا ہوا تھا اور وہ پیسوں کی تھیلی لے کر آتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ نعمت یہ برکت مجھے بھی دے دو کہ جب میں بیماروں پر ہاتھ رکھوں وہ شفا پائیں کہ پاکرو ان پر نازل ہو. تو انہوں نے کہا تیرے پیسے تیرے ہی صدقات ہوں, تو نے خدا کی بخشش کو روپوں سے خریدنے کا خیال کیوں کیا ہے. یعنی پاک جو ہے شاگردوں کے ساتھ دعا کرنے سے پوری کلیسیا پر نازل ہوتا ہے. ہاللیلویا. اکٹھے مل کر اجتماعی دعا میں بڑی پاور ہے. میں نے یہاں پر ایک میسج بھی سنا تھا کہ جہاں 2 یا 3 میرے نام سے جمع ہوتے ہیں تو میں اس جگہ پر موجود ہوتا. اجتماعی دعا میں بہت زیادہ پاور ہے. اور آج ہم چھٹیا سے پڑھیں گے اور اوپر ہیڈنگ ہے یسوع کا آسمان پر اٹھایا جانا. رسولوں کے عقیدہ ہم پڑھتے ہیں نا کہ یسوع کا ماری میں سے پیدا ہوا, پھر اس نے پانی کا بپتسمہ لیا 30 سال کی ایج میں, پھر اس نے 3.5 سال منادی کی, پھر اس کے بعد وہ صلیب پر چڑھا, دفن ہوا, مر گیا اور پھر وہ جی اٹھا, 40 دن تک نظر آتا رہا اور پھر اس کے بعد یسوع مسیح آسمان پر اٹھا دیا گیا. یہ میں ترتیب کے ساتھ آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں یہ ساری باتیں بیٹھ جائیں, تاکہ آپ کسی اور کو بھی سنا پائیں. ہاللیلویا. یسوع مسیح کا آسمان پر اٹھایا جانا. چھٹی آیت میں لکھا ہے بس انہوں نے جمع ہو کر اس سے یہ پوچھا, چونکہ مسیح نے ایک اور بڑا حکم دیا تھا کہ ایک دوسرے کے ساتھ جمع ہونے سے باز نہ آنا. مسیح کے بڑے حکموں میں سے یہ حکم ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ جمع ہونے سے باز نہ آنا. ٹھیک ہے. بس انہوں نے جمع ہو کر اس سے یہ پوچھا. آپ بھی جمع ہو کر کوئی سوال پوچھ سکتے ہیں کیونکہ آپ نجات یافتہ لوگ ہیں. رفاقت کا مطلب ہے کہ آپ اپنی خواب شیئر کریں, آپ اپنا سوال شیئر کریں, آپ اپنی پرابلم, اپنی ٹینشن, اپنی پریشانی, اپنا دکھ, اپنی مصیبت آپ میرے ساتھ شیئر کریں. اور لوگ کرتے ہیں. اگر کسی کو خواب آتی ہے, میرے کے شاگرد جو کام پر گئے ہیں وہ مجھے فون پر پوچھتے ہیں کہ پاسٹر صاحب مجھے یہ خواب آئی ہے, ہمیں اس کی تعبیر بتائیں. اور پھر میں بتاتا ہوں اور وہ بڑے خوش ہوتے ہیں. آمین. جمع ہونے کا یہ مطلب ہے کہ کوئی آپ کو ٹینشن ہے, کوئی آپ فیصلہ کرنا چاہتے ہیں, کوئی آپ پروگرام کرنا چاہتے ہیں, کوئی زندگی میں آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں, کسی وجہ سے آپ کو ٹینشن ہے, پریشانی ہے, آپ دکھی ہیں, آپ غم زدہ ہیں, تو آپ اپنے پاسٹر کے ساتھ وہ بات شیئر کر سکتے ہیں. اور مجھے پتا ہے کہ وہ باتیں آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتے جو آپ میرے ساتھ کر سکتے ہیں. کیونکہ ڈاکٹر کے پاس جب ہم جاتے ہیں تو ہم اس کو دل کی بات بتاتے ہیں, جو بھی ہمیں اندرونی بیرونی بیماری ہوتی ہے وہ ہم اس کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تاکہ وہ ہمارا علاج کر سکے, ٹریٹمنٹ کر سکے. یہاں پر انہوں نے مل کر کیا کیا, پوچھا کہ اے خداوند کیا تو اسی وقت اسرائیل کو بادشاہی پھر عطا کرے گا. اس نے ان سے کہا ان وقتوں اور میعادوں کا جاننا جنہیں باپ نے اپنے ہی اختیار میں رکھا ہے تمہارا کام نہیں. غور سے سنیے گا. اب ایک کام کے طور سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جس کے بارے میں لکھا ہے کہ جب یسوع مسیح نے آنا ہے تو بیٹا خود نہیں جانتا. غور سے سنیے گا. یعنی جب یسوع مسیح نے آنا ہے آسمانی باپ جانتا ہے, فرشتے بھی نہیں جانتے, آپ بھی نہیں جانتے, میں بھی نہیں جانتا. مسیح نے خود کہا کہ میں نہیں جانتا لیکن آسمانی باپ جانتا ہے. یعنی کئی ایسی چیزیں ہیں, کئی ایسے راز ہیں جو خدا لوگوں پر شیئر نہیں کرتا یا عیاں نہیں کرتا یا ظاہر نہیں کرنا چاہتا. تو کئی لوگ ایسے ایسے سوال پوچھیں گے جن کا نجات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا. کئی تو پوچھیں گے قائم نے کس کے ساتھ شادی کروائی؟ اس وقت تو آدم اور حوا تھے, وہاں سے 3 بیٹے پیدا ہوئے, ان کو یہ نہیں پتا کہ 3 بیٹیاں بھی پیدا ہوئی ہیں. تالمود کی کتاب پڑھیں, اب انہوں نے کس سے شادی کروائی؟ وہ تو نوح کے علاقے میں چلے گا, وہاں پر تو دنیا نہیں تھی, شادی کس سے ہوئی؟ اور اگر میں بتا دوں تو کیا آپ کروائیں گے؟ نہیں کروائیں گے کیونکہ اس وقت شریعت نہیں تھی. اس لیے میں آپ کو نہیں بتانا چاہتا کیونکہ میں جانتا ہوں, میں نے سیکھا ہے. ٹھیک ہے. مطلب ایسے ایسے سوال جس کا نجات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, ایسے ایسے سوال لوگ پوچھتے ہیں. لیکن ہمیں ایسے سوال ہی پوچھنے چاہیے. ہمیں یہ کہنا چاہیے اے صاحبو
हम क्या करें कि निजात पाएं? आमीन। हमें ऐसे सवाल पूछने चाहिए कि हम खुदा की बादशाही में कैसे दाखिल हो सकते हैं। तो सब लोगों ने जमा होकर मसीह से एक सवाल किया है बादशाही के ताल्लुक से कि क्या तू इस्राएल को अभी बादशाही अता करेगा? अभी वो किसी को भी बादशाही अता करने वाला नहीं है, क्योंकि इसीलिए उसने हमें सिखाया कि तेरी बादशाही आए। अभी उसकी बादशाही नहीं आई, अभी हमारे दिलों में, हमारी जिंदगियों में उसकी बादशाही आई है। अभी हकीकी बादशाही उसकी आने वाली है। यशायाह की किताब के 11वें बाब में लिखा है कि बकरी का बच्चा और शेर इकट्ठे रहें, ये निशानी है। छोटा बच्चा सांप की बिल में हाथ डालेगा, सांप उसको नहीं काटेगा। ये उसकी बादशाही की निशानी है। अमन है, चैन है, सुकून है, इत्मीनान है, खुशी है, शादमानी है, दहशत गर्दी नहीं है, भूख नहीं है, प्यास नहीं है, खून खराबा नहीं है, लड़ाइयां झगड़े नहीं है, नफरत नहीं है, हसरत नहीं है, बुक्स नहीं है, कीना नहीं है उसकी बादशाही का अंदर। इसलिए उसकी बादशाही अभी तक नहीं आई, उसकी बादशाही आने वाली है। इसलिए मसीह ने हमें कहा कि जब तुम दुआ करना तो कहना तेरी बादशाही आए। लोग सवाल पूछ रहे हैं क्या इसी वक्त खुदा इस्राएल को बादशाही अता करेगा? तो मसीह ने कहा कि इन वक्तों और म्यादों का जानना जिन्हें बाप ने अपने ही इख्तियार में रखा है, अपने ही पा सकता है, रखा है, तुम्हारा काम नहीं। तुम्हारा जितना काम है तुम्हें उतना ही करना चाहिए। तुम्हारा काम क्या है? तुम्हारा काम यह है कि आप रसूलों से रफाकत रखें, रोटी तोड़ें, दुआ करें, कलाम की स्टडी करें, तालीम हासिल करें, पाकिस्तान में शामिल हों, खुदा की राहों पर चलें, खुदा के खौफ में जिंदगी गुजारें, खुदा की फरमाबरदारी करें और जो काम खुदा ने आपको दिया है उसको कंप्लीट करें। वो तो हम करते नहीं हैं, हम और सवाल पूछना शुरू हो जाते हैं। इसलिए मसीह ने कहा ये तुम्हारा काम नहीं है। जिसका काम है उसी को वो काम अच्छा लगता है और साजता है। इसलिए आगे लिखा है लेकिन जब रूहुल कुद्स तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम, तमाम यहूदिया, सामरिया में, बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। अच्छा, जब लफ्ज लेकिन आता है ना, गौर से सुनिएगा, जब लफ्ज लेकिन आ जाता है तो रुख चेंज हो जाता है। समझ आ रही? यानी माजी में कुछ और है, कुछ और था, लेकिन अब ऐसा है, अब ऐसा नहीं है। समझ आ रही? यानी जब लेकिन का लफ्ज आता है तो इसका मतलब है कि मतलब चेंज हो जाता है, रुख चेंज हो जाता है, ठीक है, ट्रैक चेंज हो जाता है। लेकिन इसका मतलब है कि जब पाक रूह आएगा तो लिखा है वो तुम्हें तय की बातें सिखाएगा। अगर अभी मसीह का मतलब है ये कहने का कि अगर अभी मैं आपको बता भी दूं कि बादशाही वो अभी देगा या कब देगा तो आपको समझ आने वाला नहीं है। ओरिजिनल बात यह है कि अभी आप अपने जहन से नहीं समझ पाएंगे, लेकिन जब रूह हक आएगा वो तुम्हें तय की बातें सिखाएगा और आने वाली खबरें भी तुमको देगा। लेकिन जब रूहुल कुद्स तुम पर नाज़िल होगा तो फिर तुम कुव्वत पाओगे, कलाम समझने की कुव्वत पाओगे, कलाम सुनाने की कुव्वत पाओगे, बदरूहें निकालने की कुव्वत पाओगे, गालिब आने की कुव्वत पाओगे, बदरूहें निकालने की कुव्वत पाओगे, दुनिया पर गालिब आने की कुव्वत पाओगे, पावर पाओगे, अथॉरिटी पाओगे, इख्तियार पाओगे। जब रूहुल कुद्स तुम पर नाज़िल होगा फिर तुम कुव्वत पाओगे। इसका मतलब ये नहीं कि आप पहले बड़े स्मार्ट हैं, जब पावर मिल जाएगा तो आप बड़े मोटे ताजे हो जाएंगे। इसका मतलब है रूहानी कुव्वत तुम पाओगे। ये न जोर से और न ताकत से बल्कि मेरे रूह से हो जाएगा और ये पहाड़ मैदान हो जाएगा। आप वो काम करेंगे जो आप पहले कभी नहीं कर सकते थे। जैसा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब मैंने मसीह को कबूल नहीं किया था, मैं भी आपकी तरह, जैसे आप बहुत से लोग शर्माते हैं स्टेज पर आने से, मैं भी आपकी तरह ही था। हमारे घर में कोई मेहमान आ जाता तो मैं घर से बाहर निकल जाता। सही आपको बता रहा हूं। लेकिन जब रूहुल कुद्स आया
پولس کہتا ہے میں انجیل سے شرماتا نہیں، چونکہ وہ ہر ایک ایمان لانے والے کے واسطے، پہلے یہودی کے واسطے پھر یونانی کے واسطے خدا کی قدرت ہے۔ پھر آپ شرمائیں گے نہیں، جب روح القدس آئے گا ہچکچاہٹ دور ہو جائے گی، پھر آپ دلیری کے ساتھ خداوند کی گواہی دیں۔ ہاللیلویہ، پریز گاڈ۔ اس سنڈے جو میں میسج سنانے والا ہوں اس میں ایک پوائنٹ یہ بھی ہے گواہی کے تعلق سے، اور گواہی کون دیتا ہے؟ جو گواہ ہوتا ہے۔ اور کلام کہتا ہے کہ جو کوئی شخص مسیح پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے اندر گواہی رکھتا ہے۔ میں نے جب 1997 میں مسیح کو قبول کیا، توبہ کی، بپتسمہ لیا، اور میں نے فوراً گواہی دینا شروع کی۔ فوراً میں اسکول پڑھتا تھا، پہلا پیریڈ جو ہے وہ مذہبی تعلیم کا ہوتا تھا، اور میں اس میں خدا کا کلام سناتا تھا۔ میں فوراً اس کا گواہ بنا، فوراً خدا نے مجھے کلام سنانے کی برکت دی ہے، اور مجھے فوراً پتہ چل گیا تھا کہ میں نے پاسٹر بننا ہے۔ مجھے خدا نے بتایا، مجھے خدا رویا میں بتاتا، خواب میں بتاتا کہ میرے سامنے بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور میں کلام سنا رہا ہوں۔ آج ہم توبہ تو کر لیتے ہیں، بپتسمہ تو لے لیتے ہیں، لیکن گواہ نہیں بنتے۔ ہم گواہی شیئر نہیں کرتے، جبکہ کلام لکھا ہے اگر کسی کے پاس گواہی ہے گواہی شیئر کرے، کسی کے پاس کلام ہے کلام شیئر کرے، کسی کے پاس خواب ہے خواب شیئر کرے، کیونکہ شیئر کرنے سے کم نہیں ہوتا بلکہ زیادہ ہوتا ہے۔ شراب کرنے والا خود بھی شراب ہوگا۔ علم استعمال کرنے سے گھٹتا نہیں ہے، علم بڑھتا ہے۔ آپ جب گواہ بن جائیں گے، آپ کے پاس جو علم ہے یہ بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ آپ علم کو استعمال کرنا شروع کریں، خدا آپ کو ترقی دے گا، سرفرازی دے گا، اور آپ مسیح میں اور اس کے قد کے اندازہ تک آگے ہی آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ لکھا ہے جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے۔ اور پھر اس کے بعد یروشلم، اپنے گاؤں کی بات ہے، پہلے اپنا گاؤں، جیسے متی کی جلد 10واں باب 5ویں میں لکھا ہے کہ مسیح نے ان کو منع کیا کہ سامریہ کے کسی علاقے میں داخل نہ ہونا، پہلے میری کوئی ہوئی بھیڑوں کے پاس جانا۔ پہلے اپنا خاندان، پھر اس کے بعد اپنا گاؤں، پھر اس کے بعد یہودیہ، سامریہ، یعنی دوسرے ممالک، دوسرے شہر، دوسرے گاؤں، یہ بات کی بات ہے، لیکن پہلے آپ اپنے گاؤں میں اس کے گواہ ٹھہریں۔ ہاللیلویہ۔ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے توبہ کر کے بپتسمہ لیا ہے پر آج تک کسی کو گواہی شیئر نہیں کی، آج تک کسی کے ساتھ کلام شیئر نہیں کیا، کسی کو بچایا نہیں ہے؟ میں جب اسٹوڈنٹ تھا، پڑھتا بھی تھا، میں اس وقت بھی کلام سناتا تھا، اور میں روحوں کو تیار کرتا اور پادری صاحب کے پاس لے کر آتا، بھائی صاحب اس روح کو میں نے تیار کیا ہے، اس کو بپتسمہ دے۔ پتہ نہیں مجھے آج ہم کیسی توبہ کرتے ہیں، بپتسمہ لیتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، اسی کہنے یہ مار کا مال ہے، پہاڑ ڈالیا، ہم ساڈا کوئی کام نہیں۔ پادری صاحب جانا تو انہوں نے کام جانے، انہوں نے کالی چندہ دینا کہ اسی یہ کام کرنا ہے، سمجھ آ رہی؟ لیکن میں ایسا نہیں کرتا تھا، میں فوراً گواہی دینا شروع ہوا۔ جو آپ کی زندگی میں خدا کام کرتا ہے اس کی گواہی بھی آپ نے دینی ہے، اور یہ گواہی آپ نے دینی ہے۔ گواہی کا مطلب ہوتا ہے آنکھوں دیکھا حال۔ سنڈے والے دن جب ہم اسٹڈی تھوڑی سی کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ شاگرد جو ہیں انہوں نے مسیح کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور وہ گواہی دیتے ہیں، آنکھوں سے دیکھا، معجزات کرتے ہوئے، شفا دیتے ہوئے، زندہ ہونے کے بعد اپنی آنکھوں سے دیکھا، اس لیے وہ مسیح کے زندہ گواہ بن گئے اور مارے گئے، ہلاک کیے گئے، لیکن انکار نہیں کیا۔ ہاللیلویہ۔ اس لیے زندہ گواہ۔ لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے، یروشلم، تمام یہودیہ، سامریہ میں، بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے۔ جہاں کہیں بھی آپ چلے جائیں، دنیا کے کسی بھی حصے میں، کسی بھی ملک میں، کسی بھی گاؤں میں آپ چلے جائیں، آپ مسیح کے زندہ گواہ ہیں، آپ زندہ کلیسیا ہیں، اور آپ نے گواہی دینی ہے۔ وہی دینی ہے، گواہی نہیں اور ڈرنا، پاوے پٹھیاں دے وچ پاوے سڑنا، اس کی گواہی آپ نے دینی ہے، ڈرنا نہیں ہے، خوف زدہ نہیں ہونا، کیونکہ آپ کا مسیح آپ سے کہتا ہے میں اب سے لے کر ہمیشہ تک، دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ ہوں۔ اس لیے 365 دفعہ اس نے کہا مت ڈر، چونکہ میں تیرے ساتھ۔ اگر آج ہم مسیح پر ایمان لا چکے ہیں
توبہ کر چکے ہیں, بپتسمہ لے چکے ہیں, پاک روح پا چکے ہیں, تو ہم مسیح کے زندہ گواہ ہیں. اور گواہ کو ہر روز گواہی دینی چاہیے. ہاللیلویا. گواہ کو ڈرنا نہیں چاہیے. آج تو آپ کو پتا ہے کہ اگر کسی کی آنکھوں کے سامنے کوئی قتل ہو جائے تو وہ گواہی نہیں دیتا, ڈرتا ہوا گواہی نہیں دیتا, یا مکر جاتا ہے, یا گواہی دے بھی تو جھوٹی دے دیتا ہے. لیکن ایسا نہیں ہمیں کرنا. کلام میں لکھا جھوٹی گواہی نہ دے, جو سچی گواہی ہے وہ آپ نے شیئر کر دی. آمین. سو خدا ہم سب کو آج کے کلام کے وسیلے سے برکت دے. تھینک یو ویری مچ. گاڈ بلیس یو. شکریہ. تھینک یو ویری مچ.